تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ ہے آج کے آپ کو اس بیان میں 3 سوالات ہیں، مگر تینوں سوالات کے جوابات دینے کے لیے وقت نہیں ہے. بس میں ایک سوال کا جواب دوں گا، انشاءاللہ وقت رہے گا تو دوسرا بھی دوں گا، ورنہ پھر کبھی جب آپ آئیں گے تو آپ کو وہی سوال کے جواب ملیں گے. پہلا سوال یہ ہے کیا نبی زندہ ہیں؟ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ نبی مر گئے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم زندہ کہتے ہو، تم زندہ کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہٰذا تمہاری زندہ سمجھنے سے قرآن کی آیت کا انکار ہو رہا ہے. اللہ کا فرمان ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم مگر زندہ کہتے ہو، تو آیت کے مطابق تمہارا ایمان نہیں، عقیدہ نہیں. کس طرح شیطان گمراہ کرتا ہے انسان کو، بڑے بھیانک ڈو پیش ہوتے ہیں، اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ سوال کرنے والا سوال بھی کیا، اس کا جواب اللہ والوں نے اس طرح دیا. ایک اللہ کے بزرگ کے پاس گیا، جانے کے بعد اس نے کہا یہ بات پہلے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بے شک نبی کو بھی موت آئی، نفس کا مزہ چکھنا ہے تو نبی کو موت آئی، مزہ چکھنے کے بعد ان کی زندگی. تو نبی کو زندہ ماننے والا کب مانتا ہے؟ موت کے بعد زندہ مانتا ہے. اور عقل کا اندھا تو کہتا ہے قرآن کی آیات کا انکار ہو رہا ہے. انکار کہاں ہو رہا ہے؟ اقرار ہو رہا ہے. انکار کہاں ہو رہا ہے؟ اقرار ہو رہا ہے. نبی کو موت آئی ایک آن کے لیے، پھر زندہ ہو گئے، ان کے صدقے میں شہید بنے. جب شہیدوں کو موت نہیں ہے تو نبی کو موت کہاں سے ہوگی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. جب ایک شہید کو زندہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندہ ہے، بے شک ہے، شہید زندہ ہے، تم سمجھ نہیں سکتے، تو اب نبی کو ہم کیسے سمجھیں؟ بے شک نبی زندہ ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو زندہ ماننا عقیدہ ہے. ایک بزرگ سے اس نے سوال کیا کہ دیکھو نبی زندہ ہیں، وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا تو مسلمان ہے، جواب کیسا ہے؟ سوال کیا کہ نبی زندہ ہیں تو انہوں نے جواب دیا تو مسلمان ہے. اس نے کہا الحمدللہ مسلمان ہوں. تو بزرگ نے، اللہ والے نے کہا کلمہ پڑھ کلمہ. تو سوال کرنے والا کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا، اس نے نہیں کہا تھا. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ اللہ والے نے کہا ترجمہ کر، اس کا مطلب ترجمہ بتا. تو اس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ارے عقل کے اندھے، ہیں بھی کہتا ہے اور مردہ بھی مانتا ہے. اگر نبی کو مردہ کہے گا، تھے کہے گا، تو تیرا ایمان خطرے میں ہے. تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ پہلے دیکھ. کلمہ خود بتا رہا ہے نبی زندہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پریزنٹ کا سیگا ہے، وہ حاضر ہیں. شامیان ڈالا جاتا ہے، محفل کو سجایا جاتا ہے مہمان خصوصی کے لیے. جب وہ آ کے بیان کر کے چلے جائیں تو شامیان نکالا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، اور چاند سورج کے وہ لائٹ لگائے. کس کے لیے لگائے؟ وہ محبوب کے لیے لگائے. محبوب ہیں تبھی تو ہے، جب وہ نہیں رہیں گے یہ بھی نہیں رہے گا. تو اس طرح نبی حیات ہیں. اور ایک بات آپ سمجھ لیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا. ایک بار درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وآلہ عدد خلقہ ورضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ.
फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल है, वही पैदाइश का दिन, नबी की विसाल का दिन, नबी का विसाल का दिन भी है। फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अचानक उठ के दरवाजे के पास जाती हैं और सरकार आराम फरमा रहे हैं, बातें कर रही थी। सरकार पूछते हैं बेटी फातिमा किससे बातें कर रही है? फातिमा ज़हरा अर्ज करते हैं ऐ मेरे अब्बा जान, बाहर कोई कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा अब्बा इस वक्त नहीं मिल सकते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिल सकते, वो आराम नहीं है, तबीयत खराब है, बात नहीं कर सकते। तो उसने कहा मुझे अभी मिलना है, वो जिद कर रहा है। तो सरकार वहाँ पर बिस्तरे में आराम फरमाते हुए फरमाते हैं, इसी को कहते हैं इल्म गैब। सरकार फरमाते हैं बेटी फातिमा बाहर कौन है तुझे मालूम है? कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है, और फरिश्ता इजराइल है जिसे दुनिया वाले मलकल मौत कहते हैं। उसे अंदर आने दे, वो मेरे बारगाह में आ रहा है तो इजाजत मांग के आ रहा है, कहीं जाता है तो इजाजत नहीं मांगता। तो फातिमा ज़हरा दरवाजा खोलते हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर आते हैं। आने के बाद बड़े अदब से खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम अर्ज करता है और फरमाता है कि आपकी रूह को मैं निकालूं। अगर आप चाहें, ये भी अल्लाह फरमाता है, तो क़यामत तक आप रह सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपके हुक्म के बगैर मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आपका हुक्म सर आंखों पर कि खुदा ने ऐसा ही मुझे हुक्म दिया है, आज तक ऐसा हुक्म नहीं मिला था। तो सरकार फरमाते हैं रुको, जिब्राइल को आने दो। जिब्राइल सलाम तशरीफ लाते हैं और सरकार पूछते हैं जिब्राइल मेरी उम्र 90 साल की थी, जब मेराज को मैं गया था लौह महफूज पर मैं देखा था 90 साल की मेरी उम्र थी। इस वक्त मुझे 63 साल 63 बरस, 60 पर 3 बरस हैं और इजराइल मलकल मौत यहाँ आए हैं, बात क्या है? उम्र 90 साल की पूरी नहीं। तो जिब्राइल सलाम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे जो बचे हुए 27 साल वो मेराज की रात में चले गए, मेराज की रात में चले गए। 27 और 60 पर 3 मिलाओ तो कितने हुए? 90 साल हो गए। और इजराइल कभी गलती नहीं करते, आए हैं और आपसे इजाजत मांग रहे हैं। तो सरकार फरमाते हैं इजराइल करीब आओ। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? तो फरमाते हैं आप पर छोड़ा है खुदा ने, आप जैसे चाहें वैसे। अगर आप कहें रूह निकालो तो निकालो, वरना नहीं, आप क़यामत तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा ऑफर किसी को मिलता तो क्या करता? मगर सरकार महबूब हैं, अल्लाह मुहिब है, महबूब मुहिब की रजा में राजी रहता है, इसी का नाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत बढ़ती है तो इश्क बनता है, आगे आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो सरकार फरमाते हैं इजराइल वो छोड़ो मेरी मर्जी, अल्लाह की मर्जी क्या है मुझे बताओ, खुदा की मर्जी क्या है मुझे बताओ। इजराइल अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मर्जी अभी इस वक्त आने में है, अल्लाह ताला तुम्हें बुला के लाने के लिए कहा है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इजराइल आ जाओ, खुशी खुशी मेरी रूह को निकालो, रब की रजा में मैं राजी हूँ। इजराइल सलाम आते हैं, सरकार के इस सिरे मुबारक पर, छाती पर अपना अंगूठा रखते हैं। सरकार पुकारते हैं अंगूठा निकालो, बहुत तकलीफ हो रही है, फौरन डर के निकालते हैं। इजराइल अलैहिस्सलाम वो इजराइल हैं जो बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे को यतीम करते हैं, औरत को बेवा करते हैं, कुछ किसी की खबर नहीं होती, इतने सख्त दिल हैं, मगर फिर भी यहाँ पर अदब से डर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं अंगूठा रखने से इतनी तकलीफ होती है, एक पहाड़ रखने की तरह मुझे दर्द हो रहा है। इजराइल फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दूसरों की रूह निकालता हूँ तो पूरा हाथ की हथेली रखता हूँ, अरे आका मस्के से बाल की तरह तुम्हारी रूह निकालने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, बड़े आसानी से निकाल रहा हूँ, आका मैं तकलीफ नहीं दे रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं ये अंगूठा रखने से इतनी तकलीफ, अगर हथेली रखेगा तो आलम क्या होगा? मेरी उम्मत बहुत कमजोर है। अल्लाह अल्लाह, वहां पर भी उम्मत का ख्याल, उस नबी पर लाखों अरबों करोड़ों दरूद और सलाम। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत बहुत कमजोर है इजराइल, उनको इतनी तकलीफ ना देना। ये मोहम्मद कहता है तुझे खुदा ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब जिस तरह कहें उस तरह करना, आज मैं हुक्म दे रहा हूँ। मेरी आने वाली क़यामत तक की सारी उम्मत की मौत की आधी तकलीफ
اس محمد کے سینے سے ختم کر دے، ان کو تکلیف پوری نہیں دینا بلکہ آدھی دینا۔ میں برداشت کر لوں گا، میری امت برداشت نہیں کرے گی۔ نہ ہماری ماں یہ کام کر سکتی ہے، نہ ہمارا بھائی یہ کام کر سکتا ہے، نہ ہمارا باپ یہ کام کر سکتا ہے، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو موت آتی ہے اس کی آدھی تکلیف کو اپنے سینے پہ قبول کر لیا۔ اے امتیو، اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری موت کی آدھی تکلیف کو اپنے اوپر برداشت کیے۔ جو تکلیف ہمیں ہوتی ہے پوری نہیں بلکہ آدھی ہے۔ تو یہ تکلیف ہوئی، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نکالنے کے بعد اور روح کو لے کے نکل گئے۔ اسرائیل جب جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ عالم برزخ میں جاتے ہیں، ہر ایک کی روح لے کر جانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے عالم برزخ، نبی کی روح لایا ہوں، نبیوں کے امام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لایا ہوں۔ تو عالم برزخ عرض کرتا ہے، وہاں کا جو پڑا فرشتہ ہے وہ عرض کرتا ہے اے اسرائیل ملک الموت، مجھے معاف کر دو، میں یہ روح کو رکھ نہیں سکتا، ایسی جگہ اللہ نے میرے اندر بنائی نہیں ہے، میں رکھوں تو کہاں رکھوں؟ تم آدم کی روح لائے، میں نے رکھ لیا، اسرائیل کی حضرت اسماعیل کی روح لائے، حضرت ابراہیم کی روح لائے، یوسف علیہ السلام کی روح لائے، اور دیگر انبیاء کی روح، اولیاء کی روح، ابدال کی روح، سب کی روح لائے تو میں نے رکھ لیا، مگر یہ محبوب خدا ہیں، ان کے صدقے میں بنا ہوں، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ تو اسرائیل وہ روح کو لے کے پہلے آسمان پہ گئے، عرض کرتے ہیں پہلا آسمان، ارے تو اوپر رہتا ہے، تیرے اندر جگہ ہوگی اللہ کے محبوب کی روح رکھنے کی، یہ روح کو رکھ لے، قیامت تک رکھ لے۔ وہ آسمان عرض کرتا ہے میں کہاں سے رکھوں، میری مجال ان کے روح رکھنے کی، ان کے قدم سر آنکھوں پر ایسے آقا کی روح رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے، تم شاید دوسرے آسمان کے پاس جاؤ۔ تو اسرائیل دوسرے آسمان کے پاس گئے، وہی جواب ملا، تیسرے میں گئے وہی جواب ملا، چوتھے میں گئے، المختصر پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان تک گئے، وہی جواب ملا کہ ہم رکھ نہیں سکتے، وہ جگہ نہیں ہے۔ وہ ساتوں آسمان کے اوپر کرسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی ساتوں زمین ساتوں آسمان کو گھیری ہوئی ہے۔ فلکیات کے ماہرین اسے آٹھواں آسمان بھی کہتے ہیں، آٹھواں آسمان بہت بڑی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہیں وہ سب کرسی میں ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ بہت اوپر رہنے کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ وہ کرسی کے پاس اسرائیل روح کو لے گئے، لے جانے کے بعد عرض کیا اے کرسی تو روح رکھ لے نبی کی۔ تو کرسی نے عرض کیا میرے پاس وہ جگہ نہیں ہے، ان کے صدقے میں بنی ہوں، کہاں سے رکھوں؟ اللہ نے نہیں بنائی، شاید عرش کے پاس وہ جگہ ہوگی، تم عرش کے پاس جاؤ۔ عرش کے پاس جب اسرائیل روح کو لے گئے، عرش سے درخواست کی اے عرش تو روح کو رکھ لے۔ عرش نے کہا میں کہاں سے رکھوں؟ جب سرکار معراج کو آئے تھے، آنے کے وقت سرکار اپنے نالائن کو نکال کے اللہ کا دیدار کرنے جا رہے تھے، تو رب نے فرمایا میرے محبوب نالائن کو پہن کے آؤ، نالائن کو پہن کے آؤ۔ تو سرکار نے فرمایا یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام زمین پر رہ کر جب جلوہ دکھا رہا تھا تو نالائن کو نکالنے کا حکم دیا تھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور میں عرش پہ آیا ہوں تیرا دیدار کرنے کے لیے، اور میں نالائن پہن کے آؤں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا اے میرے محبوب، موسیٰ علیہ السلام سے نالائن کو نکالنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ جو پہاڑ ہماری تجلی سے جل کے راکھ بن جائے گا، وہ خاک موسیٰ کے تلووں کو لگ جائے، موسیٰ برکت والا بن جائے، اور تم میرے محبوب ہو، تم نالائن کو پہن کے آؤ، تمہارے نالائن کی خاک، نالائن کی دھول عرش کو لگ جائے، جس کی وجہ سے عرش عظیم برکت والا بن جائے۔ تمہارے نالائن کی جو خاک ہے، دھول ہے، عرش کو لگ جائے، جس کی وجہ سے عرش برکت والا بن جائے، پہن کے آؤ، پہن کے آؤ۔ تو اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نالائن حضور تو ہم بھی سمجھیں گے تاجدار ہیں، ہم شہنشاہ کا تاج ہے، وہ نبی کے نالائن کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو وہ نالائن کی دھول مجھے لگنے سے میں عظیم، عرش عظیم بن گیا، برکت والا بن گیا۔ ان کی مبارک روح کو، مقدس روح کو تم میرے پاس لائے، میں کہاں سے رکھوں؟ اسرائیل میرے پاس جگہ نہیں ہے، ارے میں کیا کروں؟ اسرائیل کہتے ہیں، وہ عرش کہتا ہے اس خدا سے پوچھو جس کے حکم سے تم نے روح نکالی تھی،
اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے حکم سے روح کو لایا تیرے محبوب کی برزخ عالم برزخ میں گیا تو وہاں بھی جگہ نہیں ملی, ساتوں آسمان کرسی عرش کہیں جگہ نہیں ہے, میں کیا کروں مولا یہ روح کو رکھوں کہاں, لے کے گھوم رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اے اسرائیل اے ملک الموت ہم نے جگہ بنائی ہی نہیں ہے تو رکھے گا کہاں سے. اسرائیل نے کہا اے مولا پھر رکھوں کہاں, تو نے نکالنے کے لیے کہا ہے. اللہ نے فرمایا جہاں سے نکالا وہیں رکھ, وہی جگہ ہے اس کی. تو فوراً روح لے کے آئے جہاں مدینہ میں سرکار کی مزار اقدس ہے اسی جسم میں روح کو واپس ڈال دی. سب کی روح ہماری عالم برزخ میں ہوتی ہے, سرکار کی روح ان کے جسم میں ہے. تبھی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. عاشق کی بات, بے شک نبی زندہ ہیں, حق ہے. ایک آن کے لیے موت آئی تھی. اللہ تعالیٰ تنبیہ سے فرماتا ہے, سختی سے فرماتا ہے ولا تقولوا ان کو مردہ نہ سمجھو جو میری راہ میں شہید ہو جائیں. ایک دوسری جگہ اللہ یوں فرماتا ہے ولا تحسبن الذین فی قتلی, ان کو مردہ گمان تک نہ کرو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو گمان یعنی سوچو مت. سوچنے پر پابندی, کہنے کی بات الگ ہے, سوچنے پر پابندی. جب ایک شہید ہوتا ہے تو اسے مردہ سوچنا گناہ ہے. اب نبی کا عالم کیا ہوگا, جو نبی کو مردہ سمجھے وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا. وہ خود مردہ ہے اس لیے مردہ سمجھتا ہے.